حضرت. مناظرے کے جو پہلا اصول ہے جی وہ پہلا اصول یہ ہے کہ سامنے والا ہم پلہ ہونا چاہیے. جی حضرت بالکل صحیح. دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن جاہلوں سے بحث کرنے کے لیے منع کرتا ہے. جی بہتر. تیسری بات یہ ہے کہ جو مدعی دعویٰ پیش کرے گا. جی حضرت مثال کے طور پہ مدعی مطلب یہ سامنے والے جو ہوتے سامنے ہیں. والا، ہاں. جی اچھا. تو مدعی جو دعویٰ پیش کرے گا تو دعوے پہ دلیل ہونی چاہیے اور دلیل پر اس کی جماعت کا اجماع ہونا چاہیے. جی اچھا حضرت. مثال کے طور پہ میں نے یہ دلیل دی کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے. جی تو دلیل پر دعوے پر دلیل وہ دے گا اپنے ادارے سے کہ اس کا موقف کیا ہے جی اچھا حضرت. علم غیب پر. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور حضرت. علم غیب کے تعلق سے اس کا فتویٰ کیا ہے. اگر کوئی حضور کو علم غیب مانتا ہو ذاتی یا عطائی، جی ذاتی مانتا ہو تو اس پہ کیا حکم لگے گا، اور اللہ چاہتا ہو کیا ہو مانتا ہو تو اس پہ کیا حکم لگے گا. جی جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس پر اس کے پورے ادارے کا فتویٰ ہونا چاہیے. جی اچھا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی شکست اس کے پورے مسلک کی شکست ہونی چاہیے. ہاں حضرت. چوتھی چیز یہ ہے کہ اصول مناظرے کے اندر جو ٹائم مقرر کیا جائے، جو وقت مقرر کیا جائے، وہ دونوں کی طرف سے برابر ہونا چاہیے. جی پانچویں شرط یہ ہے کہ مدعی اگر کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو جو دلیل وہ پیش کر رہا ہے تو سامنے والے کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس سے حوالہ طلب کرے اور حوالے میں وہ اس سے کتاب مانگے. جی اس کو کتاب دکھانا ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. ساتویں شرط یہ ہوتی ہے کہ جب مدعی اپنے دعوے پہ مکمل دلیل نہ دے پائے جی یا مدعی کے گھر سے وہ حوالہ ثابت ہو جائے. جی اچھا. جیسے اس نے دعویٰ کیا علم غیب حضور کو نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں کسی اکابر کی کتاب سے یا کسی اکابر کا یہ عقیدہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، جی تو اس کے خلاف اس کو فتویٰ دینا پڑے گا. اچھا. جو ان کے اکابر اگر کتاب میں یہ کہہ دیں کہ علم ہاں غیب ہے اور یہ کہتے ہیں کہ علم ہاں غیب نہیں ہے ہاں تو ان کو تو اس ثابت کو کرنی فتویٰ ہوگی. دینا پڑے گا اپنے اکابر کے تعلق سے. جی اچھا ٹھیک ہے حضرت. سامنے والے کا دعویٰ جو ہوگا، جیسے اس نے دعویٰ کیا تو دعوے سے دلیل وہ پیش کرے گا. ہمارا کام ہوگا ڈیفینس کرنا جی اچھا. اور ہمارا کام ہوگا دلیل کا جواب دینا. جی ٹھیک ہے. اور دلیل کے جواب کے ساتھ ساتھ جواب دعویٰ کرنا. جی سر. جواب دعویٰ یہ ہوگا کہ سامنے والے نے اگر یہ دعویٰ کیا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے جی تو ہم حضور کا علم غیب ثابت کریں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے. جی اور بالکل. اس سے جواب دعویٰ کریں گے کہ تمہارے گھر سے یہ کتاب ہمیں ملی ہے، اس میں حضور کا علم غیب مانا گیا ہے، تو اس پہ حکم لگائیے آپ. یعنی کہ وہ اکابر کے اوپر حکم لگانا ہے. حکم لگے گا. جی ٹھیک اچھا. ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ حکم نہ لگائے یا حکم لگانے میں آناکانی لگے تو سامنے والے کی شکست ہو جائے گی. جی بہتر ہے. کیونکہ اگر دیوبندی مناظرہ کرتا ہے تو دیوبندی کی کتاب ہے کچھ وقت غیر مقلدین کے ساتھ، جس کے مصنف ہے ابو بکر غازی پوری. جی حضرت. وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کا جو ماخذ ہوتا ہے اس کے اکابر کا قلم ماخذ ہوتا ہے، نہ کہ غیر اکابر کا. حضرت یہ ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ ماخذ کہتے ہیں کہ اپنے عالم کی بات اور اپنے عالم کا قلم. جی جیسے میرا ماخذ ہے قرآن حدیث اجماع اور قیاس شرعی. جی حضرت. اور میرے اکابر کا قلم، میرے اکابر کی کتابیں اور میرے اکابر کی بات معتبر. جی اچھا. معتبر عالم کی. جی یہ میرا ماخذ ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت. تو اگر اس کا ماخذ اس کے اکابر کے خلاف جاتا ہے تو بات مانی جائے گی اس کے اکابر کی. جی یہ اس کے گھر کی کتاب ہے کچھ وقت غیر مقلدین کے ساتھ. جی اچھا. اور اگر آپ پڑھیں گے غیر مقلدین کی فتاوی نظیریہ. جی نظیریہ. فتاوی نظیریہ کے اندر مناظرے کے اصول لکھے ہوئے ہیں. جی. اور فتویٰ دیا ہوا ہے کہ غیر مقلد جو یہ اپنے آپ کو ابھی کہنے لگے ہیں، اس وقت غیر مقلد نہیں تھے. یہ تو جب ہر چیز ان کے گھر سے ملنے لگی، چاہے میلاد ہو یا جلوس ہو یا فاتحہ خوانی ہو، ہر چیز ان کے گھر کی کتابوں میں موجود ہے، تو یہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے. جی. تو تم اس کو نہیں مانو گے تو حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے بڑی جماعت کی گروہ کو چھوڑ دیا گویا اس نے اپنی رسی گلے سے اتار دی ایمان کی، اسلام کی. جی بالکل صحیح حضرت. تو اسلام کی رسی اتار دی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو اہل سنت والجماعت
جماعت کا مطلب ہوتا ہے جمع، جمع کا فعل ہوتا ہے جماعت. جی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے 100 آدمی کی، اور ایک آدمی اگر علیحدہ نماز پڑھے تو وہ جماعت میں شامل نہیں ہوا، نہیں ہوگا سر. تو اس ایک آدمی کی بات کو نہیں مانا جائے گا، 100 آدمی کی بات کو مانا جائے گا. ہاں یہ اجماع بھی شاید اسی کو کہتے ہیں حضرت. ہاں تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جماعت ہے، اہل سنت کوئی جماعت ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ میرے عالم کی بات میرے لیے معتبر نہیں، میرے لیے صرف قرآن حدیث ہے، تو قرآن حدیث کے بارے میں تمہارے عالم نے تم کو بتایا یا اپنے آپ سیکھ گئے تھے؟ جی تو عالم نے بتایا نا، تو عالم کی ایک بات کو معتبر مانو گے اور جس پر اس کا عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دو گے؟ جی نہیں چھوڑو گے نا. نہیں چھوڑو گے. بات ماننی ہے تو پوری ماننی پڑے گی، نہیں تو پھر فتویٰ جی دینا پڑے گا اس کے ہاں خلاف. فتویٰ دینا پڑے گا سر. تو یہی مناظرے کے اصول اور شرائط ہیں، لیکن یہ لوگ اسی لیے مناظرے میں نہیں بیٹھتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ بھاگتے ہیں، جاہلوں کو چھوڑ دیتے ہیں پاپلیٹ چھپوا کر کے 4-5 حدیثیں دے کر کے جی کہ تم لوگ بحث کرو. جی حضرت آپ سے اور ایک گزارش ہے، آج نہیں انشاءاللہ پھر کبھی میرے پاس کچھ سوالات ہیں جو کہ اگر ابھی تو میں بھی تھوڑا آفس میں حضرت، شاید آپ بھی کام پہ ہوں گے، کبھی 15 سے 20 منٹ نکال کے جو میرے سوالات ہیں، جیسے شرک کس کو بولتے ہیں، بدعت کس کو بولتے ہیں، اور ہمارے اہل سنہ والجماعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے، اگر میں آپ سے سوالات کروں اور یہ اگر میری وائس اور آپ کی وائس جو ہے اگر آپ اپنے چینل پہ ڈالتے ہیں تو جیسے میں انجان ہوں حضرت ان چیزوں سے، تو شاید دوسرا بھی اگر کوئی سن لیتا ہے تو شاید اس کو بھی تھوڑا مدد مل جائے گی حضرت. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہر وہ چیز میں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ایسا کر کے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. جی حضرت. 1 منٹ ہولڈ کریے گا. جی اچھا. پہلے یہ بتائیے آپ کرتے کیا ہیں، کاروبار کیا ہے آپ کا؟ جی حضرت میں گورنمنٹ آفس میں ایز اے کانٹریکٹ بیسس پہ میں کام کرتا ہوں حضرت، کمپیوٹر پہ میرا کام ہے. تو آپ سنی حنفی بریلوی ہیں؟ جی الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتایا. جی ذرا ایک سیکنڈ رک جائیے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے حضرت. تھوڑا سا کام میرا ایسا ہے نا، تھوڑا سا معذرت خواہوں. نہیں حضرت. اب میں نے سب کام چھوڑ دیا ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے جو پاپلیٹ کا ذکر کیا کہ یہ لوگ پاپلیٹ چھپا کے بانٹ رہے ہیں. جی حضرت بالکل صحیح ہے. کیا کبھی سوچا آپ لوگوں نے، آپ ریکارڈ کر رہے ہیں نا؟ ہاں ریکارڈ ہے حضرت میرے پاس. کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ یہ لوگ جو پاپلیٹ چھپواتے ہیں کیا یہ اپنے پرسنل پیسوں سے چھپواتے ہیں؟ نہیں حضرت، یہ لوگوں کی تو پوری جماعت ہوتی ہے نا حضرت کے. وہ ہاں میں وہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا یہ لوگ کے پاس فنڈ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ چھپوانے کے لیے؟ شاید میری نظر میں سعودی کے کچھ وہاں سے آتا ہے. میں وہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جی یہ لوگوں کی ایک موٹیو ہے، یہ لوگ ایک ایسے دین کے دشمن ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور کر دینا چاہتے ہیں. وہی تو چاہ رہے ہیں سر. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سعودی عرب میں بادشاہ جب بیمار ہوا، جی ابھی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، جی تو انہوں نے پورے عرب کے اندر اس کی فوٹو لگائی
हाँ स्टैचू बनवाया। हाँ लगाई थी, मैं राहिल और भाई उस से पे सुना था तो। और उस पर राहिल भाई नहीं, ये तो पूरे अरब में अखबार में छपा है, पूरे यूट्यूब पर मौजूद है। जी तो इन लोगों ने फोटो और स्टैचू बनवाने के बाद वहाँ पे लिखा कि आज हमारा बादशाह ठीक हो रहा है, आज हमारे लिए ईद का दिन है। ईद का दिन है, बिल्कुल सही है। तो क्या अहले नज्र में से किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा नहीं जाना था जो इस पर बोले कि ये कैसे ईद हो गई, ये ईद कैसे हो गई, हाँ हजरत, या इसको तुम ईद कैसे मना रहे ये तो बोलते इसको हैं कि तुम इस्लाम में ईद। सिर्फ दो ही ईद हैं, या तो रमजान है या तो बकरा ईद है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या किसी नजदी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी? क्या किसी नजदी ने इसके खिलाफ पॉपुलर छपवाया था? नहीं 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 उठाई छपवाया। हजरत, नहीं छपवाया। चलिए ठीक है। ये बताइए, अभी बादशाह की लड़की की शादी हुई जी बादशाह की लड़की की शादी में इन्होंने जगह जगह पोस्टर लगवाए थे, जी और वहाँ पे ये लिखा था कि बादशाह की लड़की की शादी ईद से भी अफजल मनाई जाएगी, अल्लाह अकबर, ईद की खुशी से भी अफजल खुशी से मनाई जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। इस पर इनके एक आलिम ने, बहुत बड़े इनके एक आलिम है, बहुत बुजुर्ग है वो, जी हालांकि अब वो नहीं आते, जी और उन्होंने एतराज किया था। अच्छा, तो उन्हीं जब उन्हीं हाँ के जब आलिम ने। हाँ उन्हीं के आलिम ने एतराज किया था, ये गलत है अल्फाज। जी बिल्कुल तो सही इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने उसको मदीने से निकाल के, और मदीने के वो आलिम थे, मदीने के वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छे आलिम थे इनके, जी उनको वहां से निकाल करके और अरब से बाहर कर दिया। जी। अच्छा ठीक है, सिर्फ इतना बोलने पर। जी, तो क्योंकि ये पता उनके ये उनके लगा, खिलाफ जा रहे थे ना, हाँ इसलिए। हाँ, तो पता ये लगा कि जिस तरीके से आज की तारीख में गोदी मीडिया मोदी के खिलाफ बोलता है ना, जी तो उसको सबक सिखाते हैं लोग, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है। उसी तरीके से नजदियों के खिलाफ अगर कोई नजदी बोले तो उसको ये क्या करते हैं, सजा के तौर पे यही हरकत करते हैं, यही ये काम करते हैं। हाँ, क्योंकि ना आवाज उठाए सच्चाई पे। अब मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मस्जिदें अहले हदीस की बन रही है, करोड़ों करोड़ रुपए की, कहाँ से आ रहा फंड, ये कहाँ तो से पैसा आ रहा? इसके बारे में कभी सोचा है किसी ने? नहीं 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 सोचा। सोचा। अब ये क्या करते हैं, एक पॉपलेट छपवा करके उसके पास जाते हैं जिसको इल्म की कमी है, हाँ हजरत, ठीक है। जी ठीक लेकिन है। जब ये देखते हैं कि सामने वाला इल्म वाला है, सामने वाला अच्छा खासा इल्म रखता है, हम उससे नहीं जीत सकते हैं, तो ये उसके पास नहीं जाते। नहीं जाते हैं हजरत। ये उसको क्या करते हैं, उसको तुम्हारे पास लगा देंगे काम पे कि तुम अपने आलिम से पूछ के हमें दलील दो, जी ठीक है। और जी वो ठीक लोग क्या करते हैं, वो हमें परेशान करते हैं, भाई इसकी दलील दो, उसकी दलील दो, उसकी दलील दो। है। जी हजरत। पहली चीज मैं आपको समझा दूं कि अहले हदीस किसको कहते हैं, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। हाँ हजरत। अहले हदीस कहते हैं मुहद्दिस के गिरोह को। जी हाँ। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मौलाना उसको कहेंगे कि जब तक वो मौलवियत की डिग्री ना ले ले, जी हाँ हजरत। जैसे और कि मुफ्ती उसको कहेंगे कि जब तक वो मुफ्ती की डिग्री ना ले ले। मुफ्ती की पढ़ाई गालिबन 18 से 19 साल की होती है, हाँ होती है हजरत। यहाँ पे और तो मौलाना कुछ की 6 7-8 महीनों में साल भी की होती कंप्लीट कर है। दे रहे हैं हजरत। वही तो कह रहा हूँ ना, जी अभी तो ऐसा डिजिटल जमाना आ रहा है कि 3 दिन में ये आलिम बना दे रहे हैं अहले हदीस वाले। हाँ वो तो सही है। हाँ, तो 3 दिन के आलिम को आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत होती है उनकी। जी हाँ। तो कुछ ये मामला है। जी तो अब अगर हम किसी गैर आलिम को कहें भाई तू आलिम है, जी, कैसा लगेगा सुनने में? तो खराब लगेगा हजरत उनको। अगर हम गैर मुफ्ती को कहें भाई तू मुफ्ती है, अगर मैं कहूँ भाई मैं मुफ्ती हूँ, अब तू नहीं, तो पढ़ा ही नहीं, मुफ्ती कैसे हो गया? हाँ वो तो नहीं, है। मैं मुफ्ती हूँ, मेरी जमात का नाम मुफ्ती है, जी आप मानोगे उसको? नहीं, नहीं मानेंगे हजरत। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है मुस्लिम शरीफ में कि हर दौर में एक ऐसी जमात आएगी जिसका नाम होगा असहाबुल हदीस, अस्हाबुल हदीस। जी और वो हमेशा हक पर रहेगी, उसको बहुत परेशान किया जाएगा, वो हमेशा हक पर रहेगी। जी तो अब यहाँ से इसका मुकदमा किया है इमाम तिरमिजी ने। जी हजरत। इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को कोट करके इसका मुकदमा लिखा और कहा कि असहाबुल हदीस से मुराद है मुहद्दिस का गिरोह, मुहद्दिस की जमात। जी मुहद्दिस की जमात। ठीक है। जी ठीक है हजरत। अब मुहद्दिस की जमात में कौन आता है? जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा, जी ऐसा हाँ। शख्स पैदा होगा जो दीन को निखार देगा, उभार देगा। हाँ सही है हजरत। ठीक है। तो अब 100 साल में हर एक मुजद्दिद पैदा होगा।
ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. تو محدث کہتے ہیں اس کو، اور کیا کہتے ہیں اہل الحدیث کہتے ہیں اس کو. اصحاب الحدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابہ سے اللہ کے رسول نے حدیث سننا شروع کیا. جی. تو انہوں نے غالباً 4000 حدیثیں سنا دی غالباً. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو اہل الحدیث ہے. جی. مطلب تو اہل الحدیث ہے. ہاں یہ ایک میں آپ کو اگزامپل بتا رہا ہوں. تو اہل الحدیث ہے. تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے ان کو خطاب دیا اہل الحدیث کا. مثال کے طور پہ تو اہل الحدیث سے مراد حدیث کا جانکار. حدیث کا جانکار. اور اس سے لوگ حدیث سیکھیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. اب جیسے کوئی انجینئر ہے. جی. اب وہ انجینئر کی 4 کتاب پڑھ کے تو انجینئر نہیں بن جائے گا. نہیں بن جائے گا، پوری بلڈنگ کرا دے گا. تو اب میں انجینئر کی 4 کتاب پڑھ لوں اور میں اپنے آپ کو انجینئر بولوں تو کیسا لگے گا؟ یہ تو ہمارے اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا حضرت. ہاں. تو اہل حدیث جو یہ اپنا نام رکھ کے گھوم رہے ہیں اہل حدیث، تو اہل حدیث تو یہ ہو ہی نہیں سکتے نا. ان کو 4 حدیثیں 5 حدیثیں یاد نہیں ہوگی تو اہل حدیث تم کیسے بول دو گے ان کو؟ یہ بتاؤ. نہیں. اب آئیے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں. جی. مقلد کی تعریف یہ ہوتی ہے کسی غیر عالم کی بات کو، کسی غیر کی بات کو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو. مثال کے طور پہ کسی بھی عالم کی بات کو بنا دلیل اس سے طلب کیے ایکسیپٹ کر لینا. جی. جیسے مثال کے طور پہ اس نے ایک بات بتائی، جیسے آپ نے پوچھا بھائی ایک بات بتائیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جاہل ہوں. جی. مجھے وضو کرنا نہیں آتا. وضو میں کتنے فرق ہیں انہوں نے بتا دیے. اب آپ نے تحقیق نہیں کیا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. جی. یا کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن حدیث میں نہیں، جیسے مثال کے طور پہ مکمل نماز. جی. رکعت کے ساتھ. جی. اس کے اندر سنت اور واجب شامل ہونے چاہیے. جی بالکل. قرآن حدیث میں نہیں ہے. نہیں. پوری بخاری میں اس زندگی کے تعلق سے حدیث نہیں ہے. ہاں نہیں ہے حضرت. اب کوئی بخاری پڑھے گا، زندگی کے تعلق سے حدیث نہیں ملے گی اس کو. جی. پوری نماز کا طریقہ جس میں رکعت اور فرض اور سنت اور واجب، فرض تو مل جائے گا، واجب اور سنت نہیں ملے گا آپ کو. سجدہ صحب کیسے کرنا نہیں ملے گا آپ کو. تو آپ کو کسی عالم نے بتایا. اب عالم کی بات کو آپ نے مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا. جی. اب ایسے ہی روزے کے مسئلے مسائل ہیں. بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ملے گا. جیسے مثال کے طور پہ آپ روزے سے ہو. جی. تو آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے. نہیں ہے. یہ کوئی معتبر عالم سے دریافت کرنا پڑے گا. تو عالم کی بات آپ نے عالم سے پوچھ لیا، عالم نے آپ کو بتا دیا نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو وہ دلیل کہاں سے دے رہا ہے؟ وہ قرآن حدیث میں تو ہے ہی نہیں. نہیں. سمجھے نا. جی. تو آپ نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا تو آپ اس کے مقلد ہو گئے. جی مقلد ہونا پڑے گا. یہ ہے مقلد کی تعریف. جی. اب جیسے ابن کثیر مقلد تھا ابن تیمیہ کا. جی ابن تیمیہ. نواب صدیق حسن بھوپالی کیا کہتے ہیں وہ مقلد تھا ابن قیم ابن جوزی کا. جی ابن ٹھیک ہے. اور ان کے باپ فتاوی نظریہ میں نصیر حسین دہلوی لکھتا ہے کہ اس دور کے سب سے بڑے فقیہ اگر جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں. جی. کیونکہ انہوں نے ایسے مسئلے مسائل قرآن حدیث سے نکال کے دیے ہیں جو ہے ہی نہیں قرآن حدیث میں. یہ تو پوری پھر بدل ہو گئی حضرت معنوں میں. تو اب یہ دوسرا جھوٹ تو یہ بولتے ہیں کہ ہم کسی کا مقلد نہیں ہے بھی اور منع بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کھانا کھایا اور میں کہہ رہا ہوں نہیں کھایا تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علیہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. جی ہاں. تو لعنت تو ان کے اوپر برس رہی ہے 24 گھنٹہ. ہاں وہ تو برس رہی ہے حضرت، ہر جگہ سے دھکے کھاتے ہیں. اور اب یہ جو پاپولر لے کے گھوم رہے ہیں کہ میلاد النبی منانا کیسا ہے، کہاں ہے، ثابت کرو. جی. تو یہ جاہلوں کی جماعت ہے. یہ جاہل کے بچے، ان کو پتہ نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مسلم شریف میں ایک حدیث ملتی ہے. مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. ہاں روزہ رکھتے، یہ پتہ ہے حضرت. تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے پیر کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا. جی. اس دن میں پیدا ہوا تھا. تو اب اللہ کے رسول کو دیکھتے دیکھتے صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا. ہاں. تو اب کوئی صحابی نے روزہ رکھا تو دوسرا صحابی ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے آج روزہ کیوں رکھا؟ تو آج کے اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے اس لیے میں نے روزہ رکھا. ہو گیا میلاد؟ ہاں میلاد ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں بالکل ہوا حضرت. ہوا. کیوں تو یہ حضور کی تو سنت تھی نا حضرت. اب مثال یہاں پر یہ ہے
کہ جب یہ بات ہر دور میں ہر چیز کو منانے کا حساب کتاب الگ تھا. جی جیسے اس دور میں جو شادی بیاہ ہوتی تھی آج کے دور میں الگ ہوتی ہے. اس بالکل دور میں شادی بیاہ میں لڑکی والوں کو لڑکے والے دہیج دیتے تھے. دے دیتے تھے. آج الٹا ہو رہا ہے. آج الٹا لڑکی والوں سے لے رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اتنی دعوتیں نہیں ہوتی تھی. کسی صحابی نے یا اللہ کے رسول نے کیا دعوت دی؟ نہیں اپنی بیٹی کی شادی کی کیا دعوت دی؟ کارڈ بانٹے، دعوت عام کیا؟ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ ولیمہ کرنا، چاہے ایک روٹی کھلاؤ جی، لیکن ولیمہ کرنا. تو یہاں پر ولیمے کا ذکر آیا، لیکن ولیمہ جس طریقے سے آج ہوتا ہے کیا اس طریقے سے ہوتا تھا؟ نہیں. میں کہیں سنا تھا حضرت کہ حضرت علی نے اپنا زیرہ بیچ کر یا کچھ مزدوری کر کے ولیمہ دیے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ولیمہ کیے تھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہاں پہ طریقے کی بات ہو رہی ہے. ہاں. تو اب ہم آگے چلیے. کیا جس طریقے سے صحابہ نے نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھی، کیا اس طریقے سے آج نماز پڑھی جا رہی ہے؟ کیا صحابہ نے پکی مسجدوں میں نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی. ان کے تو مسجد کیا صحابہ کے دور میں پکی مسجد، پکی میں مینار تھی؟ نہیں تھی. اب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہو میں قرآن حدیث پہ چلتا ہوں. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ملتی ہے بخاری میں. جی. اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، کہ دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا مکان پکا بنایا ہوا ہے. جی. اور اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو اللہ کے رسول کو صحابہ نے بتایا کہ یہ فلانا صحابی کا مکان ہے. تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور جا کر کے مدینے میں بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور ناراض ہوئے. جی. وہ صحابی رسول تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے ان سے اپنا چہرے انور کو پھینک لیا. اللہ اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض کیوں؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. جی. تو صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ آپ کے گھر کی طرف سے گزرے تھے، آپ کا گھر پکا دیکھا تو آپ سے ناراضگی ہوئی، تو وہ گئے، انہوں نے اپنا مکان توڑ دیا. جی. بالکل برابر کر دیا. ٹھیک ہے. یہ سرکار کی ناراضگی پہ اپنا مکان تک توڑ دیے لوگ. ایسے تھے صحابی کی محبت. پھر اللہ کے رسول اس راستے سے گزرے تو دیکھا کہ آپ یہاں پہ کوئی مکان نہیں تھا. پوچھا کہ یہاں پہ جو گھر تھا وہ کیا ہوا؟ سارے یا رسول اللہ آپ نے جب ان سے ناراضگی دکھائی تو انہوں نے توڑ دیا. جی. اللہ کے رسول خوش ہوئے. تو کیا آج کی تاریخ میں کوئی وہابی ہے اپنا ایسا مائک الال جو اس حدیث پر عمل کر کے اپنا پکا مکان توڑ دے؟ امپاسبل ہے نہیں حضرت ایسا کوئی. ہاں. تو اب ہمیں اس حدیث کے بارے میں کون بتائے گا؟ وہی اہل حدیث بتائے گا، محدث. اس حدیث کو کیسے لینا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا وہ کافر ہو گیا. اب تمہارے پاپا نے نماز چھوڑ دی ایک وقت کی، تو کیا اپنے باپ کو اس حدیث کی روشنی میں کافر بولو گے؟ نہیں. ایسا ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن حدیث پہ چلوں گا، تو چلو اس حدیث پر. تو چل کے دکھاؤ. تو اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ سہارا لیں گے اہل حدیث کا. جی. کس کا؟ محدث کا. محدث نے اس حدیث کی شرح کی ہے. جیسے امام شافعی نے امام مالک سے پوچھا ہے امام مالک یہ بتاؤ کہ تم اس حدیث کو کیسے لوگے؟ جس نے ایک مچھلی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. تو امام شافعی نے ان کو طریقہ بتایا کہ مراد یہ لیا جائے گا کہ گویا اس نے کفر والا عمل کیا. جی. وہ کافر نہیں ہوگا. جی. لیکن حدیث کے الفاظ کافر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جی. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں کہیں میلاد کا ثبوت نہیں ملا. ہاں میلاد کا ثبوت نہیں ملا کہتے ہیں بہت حضرت. چلے ٹھیک. میں نے آپ کو ایک مسلم شریف کی حدیث دی. جی. ٹھیک ہے. دوسرا امام ترمذی نے اپنی حدیث کے اندر ایک باب قائم کیا ماذا فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا قائم کیا؟ ماذا فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم. اب یہ بتائیے کہ یہ باب قائم کرنا یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ میلاد مناتے تھے؟ ہاں یہ تو اس ٹائم میں کیا سوشل میڈیا تھی، موبائل تھے جو ویڈیو اور فوٹو ملے گی تم کو؟ نہیں ملے گی، تو قطعی نہیں ملے گی. اب چلیے آگے چلتے ہیں. پہلے میں آپ کو شریعت کا اصول اور طریقہ بتا دوں. شریعت کا یہ اصول ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ تم نہیں کر سکتے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے تو یہ بھی نہیں فرمائے تھے کہ آخری ہمارے بعد صحابہ کے بعد ایک ایسے جو ہے شخص آئیں گے امام بخاری جو بخاری لکھیں گے. جی. تم ان کی بخاری کو مان لینا. امام بخاری نے کتاب لکھی اپنے نام پر، بخارا کے رہنے والے تھے. بخارا کے رہنے والے تھے. الجامع الصحیح.
الجامع امام بخاری نے، ہاں امام بخاری نے کتاب لکھی اپنے نام پر، جی حضرت. ٹھیک ہے نا. تو تم نے اس اکیلے شخصیت کے اوپر اعتماد کر لیا کہ یہ جتنی حدیثیں لائیں سب صحیح ہے. تمہیں کیسے پتا؟ ان کی اپنی اکیلے کی تحقیق ہے، وہ تم کو کیسے پتا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح ہے. امام مسلم نے مسلم لکھی اپنے نام پر، تم جی کو کیسے پتا یہ ساری حدیثیں جو لائیں وہ صحیح ہے؟ انہوں نے تحقیق تو اکیلے کی نا. ہاں اکیلے تحقیق کرنے سے تو ہم تو قرآن حدیث میں تو نام نہیں آیا اس کا، پھر بھی ہم سمجھ بھروسہ، رہے جی ہاں پھر بھی ہم پھر بھی اعتماد کر بھروسہ لیتے ہیں. کرتے ہیں. ہاں تو اب اگر ہم جس ائمہ سے چل کر کے ہمارے پاس یہ حدیثیں آ رہی ہیں، امام مسلم، امام بخاری، پھر اس کے بعد ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، جو محدثوں سے چلتے ہوئے ہمارے پاس یہ حدیثیں آئی ہیں، تو لالے کی جان اسی محدث سے تو ہمارے پاس میلاد بھی چل کر کے آیا ہے نا. ہاں وہ تو ہے حضرت. وہ نہیں اب یہ اب اس یہ کو ماننے بتائیے، والے. میں آپ کو امام بخاری کا حوالہ دوں، امام مسلم کا دوں، امام ترمذی کا دوں، امام کیا کہتے ہیں ان کے ابن کثیر کا دے دوں، ان کے ابن تیمیہ کا دے دوں، صدیق حسن بھوپالی کا ان کے دے دوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد امام حجر کا دے دوں، امام جلال الدین سیوطی کا دے دوں، شاہ عبدالحق محدث کا دے دوں، محدث دہلوی کا دے دوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دے دوں، علامہ الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دے دوں، امام جعفر کا دے دوں، امام باقر کا دے دوں، امام ابو حنیفہ کا دے دوں، امام شافعی، مالک، حنبل، میں ہر کسی سے میلاد کا ثبوت دے سکتا ہوں. جی ہاں سر، یہ تو میں جانتا ہوں، اس لیے تو تو. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمیں حدیث میں یہ بات مل گئی کہ صحابہ نے روزہ رکھے، عید کا روزہ رکھے، جی اور ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتے کہ بھائی آپ نے روزہ کیوں رکھے؟ تو کہا آج حضور کی پیدائش کا دن تھا اس لیے میں نے روزہ رکھا. جی تو یہ کیا ہے؟ ارے یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر سننا طریقہ ہو گیا. تو ہاں صحابہ کی تو سنت. اس دور میں میلاد منانے کا طریقہ الگ تھا، جیسے اس دور میں نکاح کرنے کا طریقہ الگ تھا، اس دور میں عید منانے کا طریقہ الگ تھا، اس دور میں شادی بیاہ سے لے کر کے ہر ایک جو دین میں کام تھا اس کا طریقہ الگ تھا. تو جی دھیرے دھیرے طریقہ بدلتا رہا. جیسے مثال کے طور پہ امام اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور آیا تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں کچھ نئے کام شروع کیے دین میں. جی اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے الصلاۃ خیر من النوم اذان میں لگایا. ہاں فجر کی اذان میں. اس کے بعد حضرت فاروق نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی جماعت سے، جبکہ اللہ کے رسول نے ختم کروا دی تھی. جی ختم کرا. اور حضرت ابو بکر نے شروع نہیں کی کبھی بھی، لیکن ہاں حضرت عمر فاروق نے شروع کروائی. جی اب اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اس دور میں کتاب قرآن کی شکل کتاب میں نہیں تھی. ہاں نہیں تھی حضرت. تو حضرت عثمان غنی نے کتاب دی، اس کو کتاب کی صورت بنائی، کتاب کے نقطے لکھوائے، اکٹھا کیا. سمجھے؟ ہاں سمجھ گیا اس کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دین میں بہت ساری چیزیں ایجاد کی. جیسا کہ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کریم کے پہلے دور کے پہلے کبھی بھی جو کیا کہتے ہیں نکاح ہوتا تھا، جی نکاح کا جو طور طریقہ تھا وہ طور طریقہ الگ تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں نکاح کا طور طریقہ بدلا گیا. اچھا سمجھے؟ جی پہلے نکاح کا طور طریقہ یہ تھا کہ قاضی جاتا تھا، جی ٹھیک ہے، ایک آدمی ہوتا تھا اور ایک گواہ ہوتا تھا، ہاں حضرت. چاہے ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو جی جا کر کے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں 2 وکیل 2 گواہ رکھے گئے. ہاں 2 وکیل 2 گواہ. تو یہ طریقہ بدلنے کے بعد بہت ساری چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں بدلی. اس کے بعد جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، جب تابعی کا دور آیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مسئلے ایسے نکال کے دیے جو قرآن حدیث میں نہیں تھا. ہاں حضرت. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سمجھ گیا حضرت. جیسے ایک شخص ایک سوال لے کر کے آیا جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو یہ بتائیے حضرت، فجر کی نماز پڑھی بندہ مسلمان، جی فجر کی نماز کے بعد بندہ کافر، اور نکاح سے بھی گیا. یہ ایسا ہوتا تھا سر؟ مطلب ایک سوال پوچھا اس نے، اچھا سوال پوچھا ہے. ظہر کی پھر اس نے ظہر تک وہ مسلمان بن گیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر جی نکاح سے خارج، پھر کافر ہو گیا، پھر عصر کی نماز تک وہ مسلمان بن گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی. یہ سوال آیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ کوئی اس کا جواب دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو جواب نہیں دے پائیں گے.
تو کہا دیکھیے فجر کی نماز پڑھی، گویا اس نے ایسا کام کیا کہ اسلام کے خلاف تھا، اسلام سے بے دخل ہو گیا، جی اور پھر اس کے بعد نکاح سے بھی گیا۔ جی پھر اس کے بعد اس نے توبہ کری، تجدید نکاح کیا، اچھا پھر اس کے بعد ظہر تک وہ مسلمان ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس نے وہی عمل کیا، اس کے بعد گویا وہ پھر کافر ہو گیا، جی پھر اس نے توبہ کری، پھر تجدید نکاح کیا۔ تو یہ مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ تھوڑا سا بدل کے بھی ہے، تو میرے ذہن میں زیادہ آ نہیں رہا ہے، میں نے آپ کو ایگزامپل دے دیا، اس طریقے کا ایک مسئلہ تھا۔ جی حضرت اب اب ایک چیز اور بتا دیتا ہوں جی بتائیے۔ کہ ایک مسئلہ ہے کہ بلی نے چوہا کھا لیا جی اور اس کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے، جی اب اس نے پانی میں منہ ڈال دیا، ہاں حضرت اور اس دور میں پانی کی بہت اہمیت ہوتی تھی، جی ہوتی تھی۔ تو اس پانی کا کیا کیا جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ نے وہ مسئلہ نکال کے دیا، اور آج تک جو وہابی اسی پر عمل کرتا ہے، ہاں حضرت قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ جی تو میں نے یہ سوال ان کے آٹھ آئی سی ٹی ادارے سے پوچھا تھا فون کر کے، جی 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 IRC میں، تو اس کے عالم نے کہا کہ مجھے 15 منٹ کا ٹائم دو، میں جواب دیتا ہوں۔ تو اس نے جواب جانتے کیا دیا تھا؟ نہیں نہیں اس حضرت نے جواب یہ دیا تھا کہ بلی نے چوہا کھایا تو اس کے منہ پہ خون لگا، اس نے پانی میں فوراً منہ ڈال دیا، تو اس پانی سے وضو نہیں بنایا جائے گا، باقی وہ پانی استعمال میں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے اس جی سے پوچھا کہ یہ مسئلہ تم نے کہاں پڑھا، حقیقت میں بتاؤ۔ تو اس نے پڑھا میں نے ہدایہ میں پڑھا ہے۔ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سارے اس کے اندر قول مبارک ہیں، جی تو ہدایہ میں پڑھا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ ہدایہ کے بنا تو ان مسئلے مسائل نہیں نکال پائیں گے، عالم نہیں بن پائیں گے، نہیں بن پائیں گے حضرت۔ اور کہتے ہیں ہم تکلیف نہیں کرتے۔ نہیں یہاں پہ اب اب جب تک تم دیکھو، در مختار کی شرح کس نے لکھی ہے؟ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے۔ جی ہاں تو جب در مختار آئی تھی، جب در مختار پوری عربی میں تھی، جی عربی میں تھی۔ تو در مختار کی شرح لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ در مختار کی جب شرح نہیں آئی تھی تو عالم بہت مشکل سے بنتا تھا، آدمی جی بہت وقت لگتا تھا۔ اب پہلے اس کو عربی زبان سیکھنی پڑتی تھی، اس کے بعد ایک معنی کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں، وہ سارا کچھ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب در مختار کی شرح اعلیٰ حضرت نے کر دی ہے، احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے، تو آج کی تاریخ میں ہر مدرسے سے عالم پیدا ہو جاتا ہے۔ جی حضرت حضرت اگر تو آپ اب کی اجازت اگر ہو تو میں کیا یہ میرے کال ریکارڈنگ ہٹا دوں؟ نہیں، کال ریکارڈنگ ابھی چلنے دو، یہ ریکارڈنگ مجھ کو دینا، اب میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا اس کو۔ جی حضرت کیونکہ کچھ وقت ایسا رہتا ہے حضرت کہ ہم اس کی تہ تک نہیں جا سکتے، تو ایسا ہاں، ہوتا ہے کہ کبھی ہم بات کرنے میں سامنے والے سے ہم جھجک جاتے ہیں، تو تو دیکھیے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ یہ سب چیزوں کی جانکاری لے لیں گے، جب آپ یہ سب چیزیں پڑھ لیں گے، تو کوئی غیر مقلد کا بچہ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو آپ کو شکست دے سکے۔ نہیں وہ تو حضرت دیکھیے حضرت میں ابھی یہ چیزوں میں آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں حضرت، جیسا تو آپ ہیں۔ اب یہ ریکارڈنگ میں اس لیے ڈالوں گا کہ عوام کی اصلاح ہو، جی اور انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عوام سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی میجورٹی کو اتنی مضبوط بنائیں، جی اتنی مضبوط بنائیں کہ کوئی وہابی دیوبندی آپ کے محلے میں نظر نہ آئے۔ انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا ارے چھوڑو نا یار، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی۔ ارے بھائی، صحابہ اکرام کے دور میں، حضرت حضور کے دور میں منافق مسجد میں نماز نہیں پڑھنے جاتے تھے۔ سورہ ہاں حضرت منافقون اٹھاؤ، سورہ منافقون میں اللہ کے رسول نے اس کی شرح پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو۔ اللہ کے رسول نے 250 سے زائد منافقوں کو مسجد سے کیوں نکالا؟ نکالا، جب وہ قرآن کی آیت گاڑیاں پکڑ پکڑ کے نکالے تھے۔ قرآن کی آیت آئی کہ اللہ نے فرمایا ہے نبی اعظم کو میں نے اختیار دیا کہ اچھوں کو گندوں سے الگ کر دو۔ جی حضرت۔ تو یہ آیت کیوں آئی تھی؟ اللہ کے رسول ممبر پہ تشریف فرماتے اور واز کر رہے تھے کہ میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، تو کچھ منافق ہنسے کہ ہم منافق، ہمارے بارے میں تو پتہ نہیں، اور کہتے ہیں ہم حوض کوثر کو دیکھتے ہیں۔ جی تو ایک صحابی رسول نے سنا اور حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آئے، اللہ کے رسول کے سامنے سارا بیان کیا کہ منافق ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ منافق ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا ان کو نکالنے کا۔ جی حضرت۔ تو اللہ نے فوراً آیت نازل کیا، نبی آج آپ کو اختیار دیا، اچھوں کو گندوں سے الگ کرو۔ جی تو منافقوں کو نکالا گیا، جب نکالا تو انہوں نے مسجد بنوائی، اس کا نام رکھا مسجد جزار۔ جی تو اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا صحابہ کو، جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو۔ اب حضور کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعی کی زندگی میں، طب تابعی کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں یہ مسجد وہاں کبھی نہیں بنی دوبارہ، لیکن ان نجدیوں نے ابھی وہاں پہ مسجد بنا دی ہے، وہاں اسی جگہ پر، اور اس جی کا نام رکھا ہے مسجد نور۔ نور۔ اور جب حج کرنے جاتے ہو تو اعلان ہوتا ہے کہ مسجد نور کی زیارت کر کے جاؤ۔
جی حضرت. تو یہ نجدی جماعت جو ہے نا، یہ نجد کے جو کیڑے ہیں، یہ ہر دور میں آئیں گے. حضور کے دور میں بھی تھے، صحابہ کے دور میں بھی تھے، تبع تابعی کے دور میں بھی تھے، اور آج تک ہیں. یہ شرک ان اور سے بچنا ہے بدعت، بس. شرک اور بدعت کا یہ فتویٰ تو یہ لوگ ایسا نکال دیتے ہیں حضرت، یہ چیز کر دیکھیے، لو شرک 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 اور بدعت جو ہے، پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں، شرک جو ہے نا، شرک ہر حال میں شرک رہتا ہے. ہاں حضرت. اس کی ڈیفینیشن کبھی نہیں چینج ہوتی ہے. جیسے تو مثال کے طور پہ حضرت یہ اللہ کے اصل ساتھ. شرک کیا ہے، اور کیا آدمی کرنے سے مشرک ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھیے، میں آپ کو بدعت؟ بتاتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جی حضرت. عمل کا دار و مدار نیت پر. جیسے مثال کے طور پہ نماز ایک عمل ہے. اب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں نفل، جی. کہ نیت باندھی ہے فرض کی، اور پڑھ رہے دل ہیں نا میں پھر. ارادہ ہے، دل میں ارادہ کر لیا نفل کا. ہاں حضرت. سمجھ لیں؟ تو عمل کا دار و مدار نیت پر ڈیپینڈ نیت کرتا ہے. نیت کے اوپر. جیسا کہ جیسے ہم ظہر کی پیسہ نماز پڑھ ایک ہے، رہے ہیں اور پیسہ ایک ہے. نیت باندھے عصر کی. ہاں، تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی. جی. عصر کی مگر نیت آپ نے باندھ لی، اکیلے پڑھ رہے ہیں، عصر کی نیت آپ نے باندھ لی، وقت ہو رہا ہے ظہر کا. جی. اب آپ کو خیال آ رہا ہے میں نے تو عصر کی نیت باندھی ہے اور وقت ہے ظہر کا. جی حضرت. ٹھیک ہے نا؟ تو عمل کا دار و مدار نیت پر. جیسے پیسہ ایک ہے، جی. پیسہ ایک ہے، اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا فطرہ ہے، تو فطرہ ادا ہو گیا. ہاں حضرت. اور اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں یہ میرا زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو گیا. زکات اور ہم یہ تو کسی کو دے رہے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، تو صدقہ ادا ہو گیا. چاہے مال ہو یا کوئی اناج کی شکل میں ہو، جو ہم بھی وہ جو بھی جو بھی دے رہے ہیں وہ چیز، لیکن نیت پہ وہ چینج ہو جا ڈیپینڈ رہی ہے. کرتا ہے. ہاں، ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر. جی حضرت. اب مثال یہاں پر یہ ہے کہ شرک دیکھیے کیا ہے. ایک ہے شرک خفی، جی. ایک ہے شرک جلی، جی. ایک ہے شرک اصغر، اچھا. اور ایک ہے شرک اکبر. اب آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ شرک خفی کرتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ شرک خفی کر رہے ہیں. تو میں آپ حضرت کو یہ جو مثال دیتا ہوں. چار شرک خفی ہے، میں شرک بتا رہا ہوں جلی ہے. بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں جی. جی. شرک خفی اس کو کہتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھنے گئے جی. اور ہم نے نیت باندھی، جی حضرت. تو ہمارے پیچھے دو آدمی بیٹھے ہیں، یا ہمارے برابر میں دو آدمی بیٹھے ہیں، اور وہ مسجد کے معتبر عالم ہے یا معتبر شخصیت ہے. اور ہم نے دھیان یہ لگایا کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مجھے آرام سے نماز پڑھنی ہے، دھیرے سے رکوع کرنا ہے، اچھے سے سجدہ کرنا ہے، تاکہ یہ برابر میں بیٹھے والے یہ نہ بولیں کہ جلدی جلدی پڑھ کے مان لیا. جی. جی. تو آپ نے دھیان کہاں لگا دیا؟ ان لوگوں کی طرف. ان لوگوں کی طرف چلا گیا. تو یہ شرک خفی میں آتا ہے. اچھا. سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا اب حضرت. جیسے پیسہ ہے میرے پاس 1,00,000 روپے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. 1,00,000 روپے میرے پاس پیسہ ہے، اور میں یہ ارادہ کر لوں کہ بھائی میں ہی مالک ہوں اس کا دینے والا. اگر دوں گا تو اس کی روزی روٹی چلے گی، نہیں دوں گا تو نہیں چلے گی. جی. ٹھیک ہے، میں ہی ہوں اس کا پالنے والا، میں کھلاؤں گا اس کو تو ہی اس کا کام چلے گا، نہیں کھلائے گا تو اس کو کوئی کھلا نہیں سکتا ہے. یہ بھی شرک خفی میں آتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر. جی. جی. اب کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات سب اللہ کی ہے. اللہ کی. تو آپ نے اس میں اپنے آپ کو شریک کر دیا. جی. یہ میں شرک دینے سے خفی میں کام ہو آتا ہے. جائے گا، میں دینے سے کام نہیں ہوگا. ہاں، یہ شرک خفی میں آتا ہے. اچھا. اچھا. اب ہے شرک جلی، اور ایک ہے شرک اکبر. شرک اکبر کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ. ہاں، سب سے بڑا گناہ. مثال کے طور جو پہ کہ معبود. آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ اللہ ہے، سامنے والا شخص جو ہے یہ بھی اللہ ہے، یہ میں اس کو معبود مانتا ہوں. جی. یہ شرک اکبر ہے. اچھا. تو اور میں اس کچھ. کو معبود مانتا ہوں. سنیے، میں اس کو جی. معبود مانتا ہوں. یہ زندہ رہا تو بھی میں نے اس کو معبود مانا، یہ مر گیا میں اس کی قبر پہ گیا تو بھی میں نے اس کو معبود مانا. جی. جی. ٹھیک ہے، جی تو یہ ٹھیک ہے. شرک اکبر ہے. اس کا کوئی گناہ کی بخشائش نہیں ہے جب تک بندہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے. ہاں. تو یہ 4 شرک کی ڈیفینیشن ہے. اب شرک جلی ہے اور شرک اصغر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنے جانے کے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک اصغر کرو گے. صحابہ سے فرما رہے ہیں. جی. ہاں، ایک دوسرے میں نہ اتفاقی ہوگی، اختلاف ہوگا، جی. لیکن شرک اصغر نہیں کرو گے. اچھا. جو تم پہلے کرتے تھے، جسے تم معبود مانتے تھے، جیسے بت پرستی کرتے تھے، وہ نہیں کرو گے. ہاں حضرت. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانو گے. یہ اللہ جی. کے رسول نے ایمان والوں کے لیے وعدہ کر لیا جی. کہ مجھے اس کا خطرہ ہے ہی نہیں ہاں. کہ تم شرک اصغر کرو گے. ٹھیک ہے.
اب شرک جلی جو ہے اس کی ڈیفینیشن بہت بڑی ہے، کبھی فرصت میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن میں انشاءاللہ. آپ کو بتا دوں یہ چاروں ڈیفینیشن شرک کی آتی ہے. ہاں تو اور کچھ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سجدہ ہو جائے گا سجدہ، لیکن میں سجدے کے بتا رہا ہوں، نہیں نہیں شرائط بھی تو ہوتے ہیں نا حضرت. میں بتا رہا ہوں. جیسے ایک سجدہ ہوتا ہے تعظیمی جی. اور ایک سجدہ ہوتا ہے توحیدی. توحیدی. ٹھیک ہے. امام مسند نے اپنی مسند میں ایک حدیث نقل کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہ جی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس قبر پر ایک صحابی رسول اپنے صدر کو ٹیک لگا کے رکے ہوئے تھے. ہاں حضرت. مطلب جیسے ہم سو جاتے ہیں نا کسی ہاں چیز ہاں کو پکڑ کے، ٹیک لگاتے ہیں. ہاں اس طریقے سے. تو وہاں سے ایک مروان وہ بدبخت انسان تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے. ہاں سنا تھا وہ حضرت. مروان وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ اے تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ گناہ ہے، غلط ہے. تو جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو حضرت ایوب انصاری غالباً رضی جی. اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سر کہا یہ تو صحابی رسول ہے، کہا کہ تو کیا سوچتا ہے مروان کی میں کسی مٹی کے ڈھیر سے ملاقات کرنے آیا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. جی. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ملتی ہے تعظیمی طور پہ. جی تعظیمی ہے. تعظیمی طور پہ. اب اگر کسی شخص نے کسی مزار پہ جا کے، جی. مثال کے طور پہ مزار پہ جا کر کے چادر کو بوسہ دے دیا، ہاں حضرت. وہ اتنا جھک گیا کہ چادر کو بوسہ دیا اس نے، جی. یا وہ اتنا جھک گیا کہ اس نے اپنا سر کو جھکا دیا. جی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ کے اندر، اور یہ ہمارے عالم نے ہر جلسے میں عالم بتاتے بھی ہیں، اور یہی تعلیم ہے اعلیٰ حضرت کی کہ سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے. حرام ہے. وہ حضرت اس کی اعلیٰ حضرت کے دو باتیں بتائی ہیں آپ نے. جی. ایک تو یہ کہ تمہارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تم ان کے روزوں کو چھوؤ. بالکل حضرت، بالکل صحیح بات ہے. دوسرا یہ کہ پیچھے والے شخص کو کہیں یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ تم سجدہ کر رہے ہو. جی. ٹھیک ہے. تو اللہ اعلیٰ حضرت نے یہ آپ کو روکا کہ وہاں بھی کہیں آپ کو شرک کا فتویٰ نہ دے دے. اور اعلیٰ حضرت وہی کے ہو رہا فتوے آپ کے سے تو بارے یہ میں. بھی ظاہر ہوتا نا حضرت کے 4 ہاتھ کچھ تو صاحب مزار سے دور کھڑے ہوئے تو رہنا. آپ نے جانے کا طریقہ بتایا مزار پہ، 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جاؤ، قرآن کی آیت پڑھے، اللہ سے دعا کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور اللہ نے ان کو مددگار بنایا ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 4 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مددگار ہیں اللہ. جی. سب سے پہلے کس کو رکھا؟ اپنے آپ کو. اپنے پھر تمہارے مددگار ہیں جبرائیل. جبرائیل. دوسرے نمبر پہ کس کو رکھا؟ جبرائیل کو. جی. پھر اللہ نے فرمایا تمہارے مددگار ہیں نیک مومن صالحین بندے. صالحین. اس کے بعد فرمایا کہ تمام فرشتے تمہاری مدد پر ہیں. جی. جیسے بدر کے میدان میں فرشتوں نے مدد کی، اللہ چاہتا تو صرف حکم دیتا کہ فلانا فلانا شخص مر جا، دیتا نہیں دیتا؟ ہاں دیتا حضرت. لیکن فرشتوں کو نازل کیا، اتارا، فرشتوں نے مدد کی. اسی بات 2 کندھے آپ کے کندھے پر موجود ہیں. جب آپ سلام پڑھتے ہو، جی. سلام کرتے ہو، 2 فرشتے آپ کے کندھے پر ہیں نا. جب آپ سلام کرتے ہو، امام جب سلام پھیرتا ہے تو مقتدی کو سلامتی کی دعا دیتا ہے کہ رومن کاتبین جس کو کہتے ہیں شاید. ہاں. تو 2 فرشتے آپ کے کندھے پر آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں کہ نہیں. اللہ کو کیا ضرورت تھی اعمال لکھوانے کی؟ ہاں اس کے تو وہ تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے. ہاں. اب اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. جی. تو اب یہاں سے کوئی عالم، یہ اہل حدیث جاہل یہ بولتے کہ خود اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا، اللہ کے رسول پر اعمال پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس لے کے جاتے. ہاں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بدبخت ہوتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب کوئی اچھے نیک کام کرتا ہے تو میں اس کے لیے خوش ہوتا ہوں. جی ہاں. تو ہمارے نیک عمل پہ تو اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں. بالکل. اور اگر کوئی ہمارا کام غلط ہوتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. جی ہاں. تو اب یہ بتائیے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اچھا کام ہے، جی. تو اللہ کے رسول خوش ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں حضرت. خوش ہو رہے ہیں. اب جو مقتدی نماز پڑھنے میں اللہ کے رسول خوش ہو، تو جس دن اور جس وقت میرا نبی دنیا میں تشریف لائے اگر ہم خوش ہو رہے ہیں تو شیطان تجھے تکلیف کیا ہے؟ جی حضرت. اور کچھ لوگوں کا یہ بولنا بھی حضرت کہ اب جیسے کہ علم غیب پہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، کو یہ تو میں نے آگے پیچھے کا. آپ کو شرک کا طریقہ بتایا. جی بالکل. ٹھیک ہے، ابھی پوری بات ہوئی نہیں ہے. جی. شرک جب تک شرک نہیں ہوگا تب تک آپ سامنے والے کو معبود نہیں بنا لیتے. معبود نہیں بناتے.
جیسے شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے، اگر زندہ میں بھی اس کو معبود بنا لیا تو بھی شرک ہے، ہاں اس حضرت. کے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے اس کی قبر کو بھی معبود بنا لیا تو بھی شرک ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال حضرت کہ اگر کوئی انسان اگر کوئی مزار پہ جاتا ہے زیارت کے نیت رکھ کے، وہ معبود بنا کے تو نہیں جاتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے. وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے اور اپنی چادر کو پشت پر ڈال دیں گے اور پڑوسی پر شرک کی تہمت لگائیں گے۔ ہاں حضرت یہ تو صحیح ہے. تو اللہ کے رسول صحابہ نے پوچھا کہ اس میں سے مشرک کون ہوگا؟ کہا کہ جو تہمت لگانے والا ہوگا وہ مشرک ہوگا۔ ہاں حضرت. تو جو تہمت یہ لگا رہے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ تمہیں مشرک کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ انہوں نے تحقیق نہیں کی، تحقیق نہیں کی، تم چپ اندازے پہ. تم نے مزار پہ گئے تو تم معبود سمجھ کے گئے یا اللہ کا بندہ سمجھ کے گئے، جبکہ اس کے ابا صراط المستقیم کتاب ہے ابن تیمیہ کی، جی وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 75 پہ کہ اللہ کے ولیوں کی قبر پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب ابن تیمیہ لکھ دیا تو پھر اب یہ یہ لوگ. بتائیے، اب ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے فتاوی مجموعہ کے اندر کہ اللہ سے اس طریقے سے دعا کرنا کہ اللہ میں تیرے بارگاہ میں فلاں ولی کے وسیلے سے، فلاں ولی کے نام سے، فلاں ولی کے نام سے تجھ سے مراد مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ اس میں کہاں قرآن کی آیت اور حدیث کا انکار ہوتا ہے؟ جی یہ ابن تیمیہ فتاوی مجموعہ میں لکھ کر گئے۔ اب اس کے صدیق خان حسن بھوپالی دعا کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی، تو وہ لکھتا ہے اے ابن قیم میری مدد کر، اے قاضی شوکانی میری مدد کر، اے میرے دین کے رہنما میری مدد کر، میں روتا ہوں، بلبلاتا ہوں، ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوں۔ تو یہ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ ابن قیم ابن جوزی جو اس کے پیر و مرشد تھے جو مر گئے، جی ٹھیک ہے۔ اب بھری پڑی ہیں ان کی کتابیں، تبھی تو میں نے کہا نا یہ اپنے آپ کو غیر مقلدین اسی لیے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ہمارے سامنے پیش نہ کریں۔ جی سمجھ گئے؟ حضرت جو یہاں پہ بھی جو اب ہو رہا شرک اب جو شرک کی بات ہے تو شرک اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب تک سامنے والے کو وہ معبود نہ سمجھ، معبود نہ سمجھنا. اگر اس نے سجدہ بھی کر دیا اور اس کا عقیدہ یہ ہوا کہ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی ہے، تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس کے اوپر حرام کا فتویٰ لگے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ جب وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں اللہ کا بندہ سمجھ کر کے سجدہ کیا ہوں، تعظیمی سجدہ کیا ہوں، تو اس پہ حرام کا فتویٰ لگے گا، جی اور جب وہ سمجھ جائے گا تو پھر نہیں لگے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے اہل سنت والجماعت والے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر پہنچتے ہیں تو بھی خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتے ضرورت. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو شرک کے فتوے اور یہ بدعت کے فتوے لے کر کے بانٹ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں کلو کے حساب سے، ان کو خود شرک کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے۔ ہاں ہر چیز میں شرک بدعت شرک تو ایسا لفظ ہو گیا ہے کہ ہر کوئی. شرک تو ان کے لیے کھلونا ہو گیا، کسی کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں، قبر پجاری کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ قبر پجاری ہمیں کہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ بھوپال میں آپ گوگل پہ سرچ مار لینا، بھوپال میں صدیق خان حسن بھوپالی کی پکی مرگٹ بنا کے بیٹھے ہیں سنگ مرمر کی۔ ہاں بنا کے بیٹھے ہیں، دیکھا ہوں آپ کے ایک ویڈیو سے نکال کے دیکھا تھا میں۔ ہاں سنیے، سال میں ایک بار وہاں پہ یہ اہل حدیث اکٹھا ہوتے ہیں، مولانا جرجی سنگھ کا وہ بھی آتا ہے، اور وہاں پر محفل ہوتی ہے، سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے۔ جی تو وہ کیوں بنائے تم جب یہ شرک بدعت ہے تو؟ اب اس کے بعد ابن تیمیہ کی قبر ہے پکی سنگ مرمر کی دمشق میں، جی وہاں پر بھی یہی ان کا شان نزول ہے، سال میں ایک بار اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور اس کے یہاں بعد پہ انہوں نے ابھی 22 میں دہلوی کی قبر کو ابھی پکا کیا ہے۔ جی ابھی ہم کو یہ پکا کر دیا، ہاں یہ فتویٰ دیتے ہیں تو خبر پکی نہیں بنانا ہے کہ یہ لوگوں کے اکابروں کے پورے مزار خبر پورے پکے ہیں۔ وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا آپ کو۔ اب دیکھیں، آپ آگے چلیں گے تو ابھی انہوں نے بہار میں ابن تیمیہ یونیورسٹی بنائی ہے۔ جی بنائیے، اور ابن تیمیہ یونیورسٹی بنا کے وہاں سال میں سیرت نبی کے جلسے کرتے ہیں۔ تو سیرت نبی کے جلسے کرنا کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت نہیں ہے۔ کیا حضور سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ ابن تیمیہ ایک طرف تو تم کہتے ہو ہمارا عالم نہیں ہے، تو ابن تیمیہ کے نام سے مدرسہ کیسے بنایا تم نے؟ جی کیا حضرت ابو بکر کے نام سے نہیں بنا سکتے تھے؟ حضرت عثمان کے نام سے نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن تم نے یہ ثابت کر دیا کہ ابن تیمیہ تمہارا باپ ہے۔ لاکھوں صحابی تھے، صحابی کے کوئی ایک نام پہ رکھ سکتے تھے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں نا۔ اب پھر تم سے جو پوچھیں کہ بھائی یہ ابن تیمیہ نے ایسے لکھا تو تم کہتے ہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ ابے تو یہ کیسا نہ ماننا اور ماننا ہوا؟ ایک طرف تو تم اس کے قصیدے پڑھ رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہم نہیں مانتے۔ پتہ یہ لگا کہ یہ جو جماعت ہے یہ جاہلوں کی جماعت ہے، اور قرآن نے جاہلوں سے بحث کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ سب سے بڑے جاہل ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی اس ریکارڈنگ میں بھی چیلنج ڈال دیتا ہوں، دنیا وہابیت میں کسی ماں نے اگر ایسا بچہ پیدا کیا ہے
میرا نمبر لے لے 9958618727. پھر ریپیٹ کر رہا ہوں 9958618727. شریعت کا اصول بتائے، شریعت کا قانون بتائے، اپنا مسلک بتائے، مذہب بتائے، ماخذ بتائے. ٹھیک ہے. جی اور اب بریلویوں کا، اہل سنت والجماعت کا، جو بریلوی حقیقت میں ہے، وہ جی بریلوی جو اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، عورتوں کو مزاروں پہ نہیں لے جاتے، مزاروں پہ جا کے خرافات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میلاد النبی میں ڈی جے نہیں بجاتے، شادی بیاہ میں ڈی جے نہیں بجاتے، جبکہ شادی بیاہ میں ڈی جے اہل حدیث سب سے زیادہ بجاتا ہے. ہاں بجاتا ہے، میں خود بھی سب دیکھا ہوں حضرت. خرافات سے، سارے خرافات سے جو پاک ہیں، جو آج کل مزاروں پر ہو رہا ہے، جو مزاروں پہ عورتیں جا رہی ہیں، وہاں ڈی جے بج رہا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں، وہ سب رافضیوں کا کام ہے. شیعہ کی ایک شاخ ہے رافضی، جنہوں نے ان پہ قبضہ کر رکھا ہے، جی اور ان سے جھگڑا ہمارا بھی ہے. اور یہاں پہ وہ بھی آئے میرے وہ کچھ آئے میرے دوست. پاس، وہ وہابی آئے میرے پاس، اور شریعت کا اصول قانون بتائے، اپنا مسلک بتائے، اپنا منہج بتائے، اپنا ماخذ بتائے، اور آ کر کے مجھ سے بات کر کے بریلویوں کا ایک بھی عمل بدعت ثابت کرنے والے کو ٹکٹ تو لکھ کر کے دوں گا اور منہ مانگا انعام دے دوں گا. جی اور یہاں پہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے پاس بھی حضرت یہ ایسے ہیں کہ کچھ میرے دوست احباب ہیں جو یہاں پہ مزار کے جو صاحبین ہوتے ہیں، جو سجادے ہوتے ہیں، وہ بالکل چہرے کو پورا تراش کے بالکل چھوٹا کر کے، تو ہم ان سے اعتراض کرتے ہیں حضرت یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ یہ حضرت کے اہل خانہ میں سے ہیں، اور آپ کے جو بھی بڑے بزرگ ہیں انہوں تو یہ تو حکم نہیں دینا، وہ تم کو کیا معلوم، ہم کو نہیں معلوم، یہ دیکھیے ہمارے میری بات لوگوں سے. سنیے، نہیں سنیے. جو شخص سنت رسول کو ترک کرتا ہے، جی چاہے وہ سید ہی کیوں نہ ہو، جی اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی. نہیں کی جائے گی حضرت. جو شخص سنت رسول کو مخالفت کرتا ہے، جی اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، اس کو عالم کا درجہ نہیں دیا جائے گا، اس کو پیر و مرشد کا درجہ نہیں دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ اب داڑھی کو کترتا ہے، یا اس کا عمل ایسا ہے جو سنت کے خلاف ہے، جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کام کرتا ہے جو سنت شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو پیر و مرشد تو چھوڑو، پیر و مرشد کی مٹی کی دھول بھی نہیں مانا جائے گا. نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تو یہ کچھ پیر و مسئلہ، مرشد اپنے آپ کو پیر و مرشد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ضرورت دل کی نماز پڑھتے ہیں. دل کی نماز کیا ہوتی ہے سمجھ ارے میں نہیں بھائی آتا. یہ جہالت ہے، بہت جہالت بڑی ہے. جہالت ہے. جی ہاں جی حضرت. یہ جہالت ایسی ہے کہ یہ دین کو لے ڈوبے گی. سمجھے. بالکل. دل کی نماز کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے تم نے لیا دل کی نماز پڑھتے ہیں؟ چلو تم نے دل کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہو؟ اب یہی کچھ سوالات ہیں حضرت جو ہم اگر کریں گے تو الٹا برسیں گے وہ ہم پہ. نہیں برسیں گے نہیں. یہی تو دور ہے. آج کی تاریخ میں مودی سرکار کے تعلق سے کوئی غلط بولتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قانونی کارروائی. قانونی کارروائی ہوتی ہے. تو یہی حال ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں کہ ایسے جاہلوں کے بارے میں تم آواز اٹھاؤ گے نا تو اس سے بڑے جاہل تم کو دبا دیں گے. ہاں ویسے ہی ہو رہا ہے حضرت. ہم بھی ٹھیک ہے. تو دین کا مذاق اور دین کا کھیل اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، نزدی، شیعہ، رافضیوں نے بنا کے رکھ دیا ہے. جی ٹھیک ہے. پیر و مرشد کا پتہ نہیں، پیر کو اس کو کہتے ہیں، جس کو بھی اس کو پیر بنا لو اور اس کو بریلوی کا جامہ پہنا دو، یہ بریلوی ہے. سمجھ رہے؟ جی تو ان سب لوگوں سے بچیں، ایسے پیروں سے بچیں، اور ایسے پیرے کہیں مل جائے تو اس کو جوتوں سے مارے، جی اور حضرت. جوتوں سے مار کے اس کے منہ سے اگلوائے کہ تو کون سے دل کی نماز پڑھتا تھا، یہ بتا مجھ کو. وہی سب سمجھے نہیں حضرت سمجھے؟ ہمارے پاس آپ لوگوں سے کچھ سیکھ کے جو سوال کرنے کا جو مادہ ہم ہمارے اندر جو بنا رہے ہیں حضرت، تو وہ لوگوں کو برا لگ رہا ہی ہے. اب جیسا کہ تو کچھ برا آپ کی دیکھیے، ایک میں ریکارڈنگ کیا ہے. بولوں. نہیں میرے کو بتائیے، آپ کسی بندر کو بندر بولو گے تو وہ تو کھچیائے گا نا. ہاں ٹھیک ہے گا. کسی دیوبندی کو جب ہم کافر کہتے ہیں، عالم کو، کہ تو کافر ہے، اپنے اکابر کے فتوے یا اکابر کے جو فتوے لگے اس کی روشنی میں تو اس کو مسلمان بولتا ہے تو کافر ہے، تو کیسے بلبلاتا ہے وہ؟ جی حضرت بالکل صحیح ہے. تو جب تم کسی کی، اب ایک شرابی ہے، اس کو تم یہ کہو گے تو شراب پیتا، شراب چھوڑ دے، تو وہ شراب پی کے آپ پہ ہی چلائے گا. ہم پہ چلائے گا. ٹھیک ہے. ایک جواری ہے، تو جواری کو بولے گے تو جوا کھیلنا چھوڑ دے، تو وہ آپ ہی کے اوپر چلائے گا، میرے باپ بالکل. کا کھیلتا ہوں کیا، ہاں مجھے کیا لینا دینا. بالکل چلائے گا حضرت. لیکن اگر ایک شرابی 4 نمازی کے بیچ میں بیٹھ جائے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہاں کر دیتا ہے. اس کے دل پہ چوٹ ماری جائے دھیرے دھیرے دھیرے. اب 4 آدمی ایک جاہل پیر کے پاس بیٹھے تو جاہل ہی بنیں گے نا بھائی. جی بالکل. تو جاہل کو بنانے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے آج کی تاریخ نہیں میں. نہیں نہیں حضرت.
آپ 1 لاکھ روپے کسی کے سامنے رکھو، وہ آپ کی بولی بولنا شروع کر دے گا. جی. اور حضرت سمجھے؟ میرے پاس بھی یہاں پہ ہمارے کچھ رشتے دار یہاں میرے مکان سے کچھ کلومیٹر دور پہ ہیں، جن پہ دیوبندیت کا وہاں پہ بہت زیادہ دبدبہ تھا. تو آپ کی دعائیں ہیں، ہمارے کئی سنی علماء کے دعائیں حضرت. وہ لوگوں کو میں نے اپنے پیسوں سے، میں تو کچھ نہیں کیا حضرت، پھر بھی جو بھی کچھ بھی کرانے والا ہے اللہ کرانے والا ہے. کنز ایمان ان کو تحفتاً میں دے رہا ہوں حضرت. اور وہ لوگ پہلے تو دوسرے مخلدوں کے اور دوسرے اکابروں کے کتابیں پڑھتے تھے. تو آپ کی ایک ریکارڈنگ میں یا تو اور فاروق خان رضی صاحب کی ریکارڈنگ میں میں نے پڑھا اور اس کو جانچا، دیکھا. یعنی کہ قرآن مجید میں پارہ 34 ہے اور سورہ 30 ہے، آل عمران، آیت نمبر 142 ہے. آیت کا مفہوم تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تو اس آیت کے ترجمے میں اللہ نہیں جانتا بول کے لکھا ہوا میں خود بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کے تعلق سے بتایا ہوں. تو وہ بولے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، اس کا مفہوم دیکھنا پڑے گا، اس کی شرح دیکھنا پڑے گا، اس کے ترجمے کا ڈیپتھ میں جانا پڑے گا. بولا نہیں، پہلے اس کے ترجمہ جب آپ قرآن میں کر دیے ہیں تو اس کا ترجمہ تو اللہ جانتا نہیں بول کے لکھا ہوا ہے نا. چلو تم اپنے انہوں بولے کہ چلو تم اپنے قرآن میں بتاؤ. بولا ہماری کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کنز ایمان شریف ہے. کنز ایمان شریف میرے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ ہے، پہلے وہ بتایا، پھر بعد میں کنز ایمان شریف میں کچھ مطلب مقدار میں، مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ تو میں کچھ کام نہیں کر رہا ہوں حضرت. تو وہاں سے کنز ایمان لے کے میں ان کو تحفہ دیا ہوں اور اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ جیسے بھائیوں کی دعا ہے، آج وہ کنز ایمان کئی ترجمہ پڑھتے ہیں حضرت. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش میں کر رہا ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیے. اور آپ لوگوں کا تو ساتھ ہی ہے انشاءاللہ، اور جتنی ہو سکے آخری سانس تک اسی کوشش پہ اپنی جان بھی دینے کا تیار ہوں حضرت. ٹھیک ہے، چلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. کرتے رہیے، پھر فری ہوں گے شام کو تو پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. انشاءاللہ بالکل ایک حضرت، بہت ہی ضروری مسئلے پہ بات کرنی ہے، پھر فون کیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ حضرت. السلام یہ علیکم. ریکارڈنگ مجھے دے دیجیے ذرا. میں بھیجتا ہوں حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.